لیپ ٹاپ سامنے تکیا پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کونی کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اس مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے اس کو خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ بے حد شوخی سے چیخی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو تم۔ وہ آرمڈ یوز ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنے طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی تھی۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سبانچی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سانچی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے اور ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا۔ ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں لیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قد آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھی۔ شاید اس کا وہم تھا،
وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھانکنے پر مجبور نہیں کرتے۔ تھینک گاڈ۔ ہاں ارم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہے نا۔ پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی، پر مشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، دلاور بھائی کی مہندی کل ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔